تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا 16واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے 16ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا، قتال کرو، جہاد کرو، الذین، ان لوگوں سے، یلونکم، جو تمہارے قریب ہیں، من الکفاری، کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر، غلظۃً، سختی، شدت، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے، سورۃ، کوئی بھی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ، کس کا تم میں سے بڑھا دیا اس صورت نے، ہاذی، اس صورت نے، ایماناً ایمان۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہرچہ وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اس صورت نے ان کا ایمان بڑھا دیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادتہم، تو اس صورت نے ان کے لیے بڑھا دیا، رجساً، گندگی کو، الی رجسہم، ان کی گندگی کے ساتھ، وماتوا، اور وہ مرے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، نظر بعضهم إِلَى بعض، تو دیکھتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، هل يراكم من أحد، کیا دیکھ رہا ہے تم کو ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک، ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کی دلوں کو پھیر دیا، بأنہم قوم لا یفقہون، بوجہ اس کے کہ وہ ناسمجھ قوم۔ لقد جاءکم، بالتحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تم میں سے ہی، عزیز علیہ، اس پر گراں ہے، اس پر شاق ہے، اس پر بھاری ہے، ما، ہر ایسی تکلیف، ہر ایسی چیز، عنتم، جو تمہیں تکلیف دے، حریص علیکم، وہ حریص ہے تمہاری بھلائی کا، بالمؤمنین رعوف الرحیم، خاص کر ایمان والوں پر وہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کرے، منہ پھیرے، فَقُلْ، سو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی بہت بڑے عرش کا رب اور مالک ہے۔ یہاں پہ سورہ توبہ مکمل ہوئی اور اس کے 16 رکوع جو ہے یہاں پر تام ہوئے، 129 آیات۔ سورہ توبہ کا بنیادی مضمون شروع سے جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی حکومت کا قیام ہے، اور اس اسلامی حکومت کی تشکیل کرنا ہے، اور اس اسلامی حکومت کی کس انداز سے جو ہے اس اسلامی حکومت کو چلانا ہے، اور اس کو خارجی، بیرونی، اندرونی دشمنوں کے شر سے کس انداز سے بچانا ہے، اس سب کا بیان اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ ہوا۔ آخر میں جب اسلامی حکومت بن چکی تو چونکہ اس اسلامی حکومت کے قیام کا مقصد اعلاء کلمت اللہ،
اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو پوری دنیا میں، دنیا کے ہر چپے پر، ہر جگہ پر اللہ کے دین اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اس اسلامی حکومت کے بنانے کا مقصد اور اس کی تعمیر نو کا مقصد یہی ہے کہ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ تو جب ایک اسلامی حکومت بن چکی اور اس ایک اسلامی حکومت تیار ہو چکی، تو اب جو مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ کا اور ترویج دین کے لیے جہاد کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اسلامی حکومت کو اس جہاد کے کرنے کی ترتیب بتلائی ہے کہ آپ نے جہاد اور اعلاء کلمت اللہ کی ابتدا جو ہے اپنے قریبی علاقوں سے کرنا ہے، کہ آپ کے قریبی جو علاقے، جو کفار کے علاقے ہیں، وہاں سے آپ نے ابتدا کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ دور کے علاقوں کے اندر جا کر ترویج دین کے لیے جہاد کریں اور آپ کے قریبی علاقے جو ہے وہ اسلامی حکومت کے اوپر حملہ کر دیں یا مسلمانوں کو کسی قسم سے پیچھے سے نقصان پہنچائے۔ تو تدریجاً آہستہ آہستہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور جو آپ کے قریب علاقے لگتے ہیں ان علاقوں سے آپ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کو شروع کرنا ہے، اور یہ سلسلہ پھر مشرق، مغرب، شمال اور جنوب ہر جگہ تک پھیلانے ہے۔ اس قسم کے جہاد کو جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا جائے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں کے ملک پر حملہ کیا جائے تاکہ وہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی بات چلے، اللہ کا حکم چلے، تو اس قسم کے اقدامی جہاد یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کی حکومت کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک جماعت کو جو ہے اس قسم کے جہاد کے لیے بھیجے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس قسم کے جہاد میں ہمیشہ مصروف اور مشغول رہے۔ چنانچہ اسی ترتیب کا ذکر اس آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، قتال کرو، لڑتے رہو ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب کافر ہیں، ان سے آپ لڑتے رہیں اور سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ کافر تمہارے اندر شدت پائے، کہ جب جنگ کا موقع ہو تو پھر نرمی نہ برتی جائے، اپنے اصولوں کے اوپر اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر مضبوط رہیں، اور اس پر کسی قسم کا کافروں کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے نرم بات نہ کی جائے، اور کسی قسم کی پستی ان کے سامنے اختیار نہ کی جائے۔ غلظہ، اپنے اصولوں کے اوپر مضبوط رہنا، شدت کے ساتھ رہنا، پختگی کے ساتھ رہنا، اور دو ٹوک بات کرنا، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی جو ہے رعایت ان کافروں کے ساتھ نہ کرنا۔ شدت جنگ کے موقع پر، شدت جہاد کے موقع پر، شدت مقابلے کے موقع پر ہو، شدت اپنے اصول دین کے اوپر ہو، شدت اسلام کے طور طریقے کے اوپر ہو کہ اس کے اوپر انسان مضبوطی کے ساتھ جمع رہے۔ باقی کافروں کے ساتھ اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کافروں کے ساتھ جو ہے تجارت کا معاملہ ہے، کافروں کے ساتھ دوسرے معاملات ہیں، تو ان میں ان کے ساتھ شدت اور غلظت ضروری نہیں ہے۔ غلظت اور شدت اس موقع پر ضروری ہے کہ جب وہ آپ کے مقابلے کے اندر ہو اور بات جو ہے وہ دین کی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ یہاں پر اس لیے بڑھایا کہ یہ جو حکم ہے کہ آپ نے ترویج دین کے لیے جہاد میں قریبی کافروں سے ابتدا کر کے آگے بڑھنا ہے، تو یہ حکم اس حکومت کو دیا جا رہا ہے کہ جس حکومت کی بنیاد اور بیسک، اور جس حکومت کو بنایا اس لیے گیا تاکہ وہ حکومت جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرے اور اللہ کے نام کو چاردانگ عالم میں پھیلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے۔ اس حکومت کے رہنے والے افراد کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے۔ یہ لوگ، اس نظریے والے لوگ اور اس سوچ والے لوگ اپنے انفرادی نقصانات کو، اپنی جان کے نقصان، اپنے مال کے نقصان، اپنی اولاد کاروبار کے نقصان، اپنے ملک کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں،
بلکہ اس قسم کے نقصانات پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالی سے ثواب اور خیر کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو ایمان والوں کی حکومت اور ایمان والے کی جماعت ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ وہ ہماری جو موجودہ نام نہاد اسلامی ریاستیں اور حکومتیں ہیں، یہ بیچارے جو ہے کہاں اپنے قریبی جو ہے کافروں کے ساتھ لڑیں گے، بلکہ ان لوگوں کی تو سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اسی دائرے کے اندر محدود رہنا ہے، تو لہذا ہمیں اپنے پڑوسی کافروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، اور ان کو ہماری طرف سے کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے، اس چیز کے لیے یہ بیچارے پوری سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ اور اس پر تعجب کرتے ہیں کہ اگر ہم قریبی جو ریاستیں ہیں کافروں کی اور اس پر ہم لوگ حملہ کریں تو یہ ریاست ہماری سرحدیں جو ہے غیر محفوظ ہو جائے گی، تو ہم لوگ غیر محفوظ ہو جائے گے اور ہم لوگ مارے جائیں گے۔ تو اس قسم کی سوچ رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور وقت گزارنا ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کی زندگی کا مقصد اور جن لوگوں کی دنیا میں آنے کا مقصد اور جن کی حکومت اور جن کے ملک بنانے کا مقصد صرف اور صرف جہاد کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنا ہے، وہ اس قسم کے نقصانات کو کوئی نقصان نہیں سمجھتے ہیں، اور اسی سرحدات کے غیر محفوظ ہونے اور اسی سرحدات کے متعلق جو ہے یہ وہم کہ یہاں سے پھر تو ہماری سرحدات غیر محفوظ ہو جائے گی اور چاروں طرف سے کافر ہم پر حملہ کر کے ہمیں ختم کر دیں گے۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں اس اسلامی حکومت کے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب تم تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ بڑی سی بڑی جو ہے جماعت کافروں کی اور بڑی سی بڑی سپر پاور تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، صرف شرط یہ ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معیت تمہارے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ خاص حکم ہے ایک خاص حکومت کے لیے، ایک خاص نظریات رکھنے والی جو ہے جماعت کے لیے، نہ کہ اس قسم کے ظاہری اور نام نہاد جو ہے اسلامی حکومتوں کے لیے، اس لیے ان کو اس سلسلے میں پریشان نہ ہونا چاہیے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، تو بعض ان میں سے مَن یقولو کہتے ہیں ایُّکم زادتہ هذہ ایمانا، تم میں سے اس سورت نے کس کا ایمان بڑھا دیا ہے۔ یہ بات کرنے والے منافقین ہوتے ہیں کہ اس قسم کی جب کوئی سورت نازل ہو جاتی تھی تو منافقین بطور تمسخر اور مذاق اڑانے کے کمزور جو ہے اور ضعیف قسم کے اور نادار قسم کے غرباء اور مفلس مسلمانوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ ہاں بھائی فلاں صورت نازل ہوئی ہے، بتاؤ تمہارے ایمان میں بڑھوتری ہوئی ہے، تمہارے ایمان کو اس صورت نے بڑھا دیا ہے۔ ایک قسم کا استہزاء کرتے، اس لیے کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا سورہ انفال میں کہ جب بھی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا، تو اس لیے بطور تمسخر یہ لوگ کہا کرتے تھے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کہ ہاں بھائی سورت نازل ہوئی ہے، تمہارا ایمان بڑھ چکا ہے۔ تو اس کے اس تمسخر کا اللہ تبارک و تعالی نے تحقیقی جواب دیا، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، بالکل ایمان والوں کا ایمان اس صورت نے بڑھا دیا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس ایمان کی بڑھوتری پر خوش ہیں۔ جانی نقصان ان کا ہو رہا ہے پھر بھی ایمان کے اضافے پر خوش ہیں، مالی نقصان ہو رہا ہے، اولاد کا نقصان ہو رہا ہے، ملک کا نقصان، لیکن وہ اس ایمان کی بڑھوتری کے اوپر خوش ہیں۔ اسی لیے تو جب احزاب کے اندر فوجیں دیکھی ایمان والوں نے کہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر دیا گیا ہے، تو منافقین کے دل جو ہے وہ تو ان کی زبانوں پہ آ چکے تھے، لیکن ایمان والوں نے یہی کہا ہو ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے کہ جس کا حال ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورت کی نزول کا ایمان والوں کے دو فائدے بتلائے کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اس قسم کے ایمان کے اضافے پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور اس کے بالمقابل وہ نام نہاد مسلمان جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہوتی ہے، جو جہاد کی نفرت جن کی دلوں میں ہوتی ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلحہ اٹھانا جو برا سمجھتے ہیں،
اپنی جان کے لیے، اپنی مال کے لیے وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے لوٹنے کے لیے وہ نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، زمین کے خطے کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی تھوڑی زمینوں کو حاصل کرنے کے لیے ناحق خون ریزی کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ہوتی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلحہ اٹھانے کی تو اس کو وہ دہشت گردی اور اس کو وہ غلط کہتے ہیں۔ تو اس قسم کا روگ رکھنے والے منافقین اور اس قسم کا روگ رکھنے والے نام نہاد مسلمان فزادتہم رجساً، تو اس قسم کی جب صورت نازل ہوتی ہے تو یہ صورت ان کی گندگی میں اضافہ کر دیتی ہے، الی رجسہم، اس گندگی کے ساتھ جو پہلے ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ان میں پہلے ہی سے اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، جہاد کے خلاف گندگیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے قریب کے کافروں کے ساتھ آپ جو ہے جہاد شروع کرو، تو ان کی گندگیوں کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس آیتوں کا اور اس صورت کا جو ہے پھر بھرپور طریقے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کا کفر مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی گندگی جو کفر کی گندگی ہے، اور جو حسد اور جو ان کے اندر حب مال اور حب جاہ کی گندگی ہے، وہ گندگیاں اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، دوسرا یہ کہ ان کو موت اس حال میں آتی ہے کہ کافر ہوتے ہیں، اس لیے جب جہاد کا انکار کیا ان لوگوں نے تو ان کے کفر کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ رہا۔ اولا يرون انہم یفتنون، کیا یہ منافقین نہیں دیکھتے ہیں کہ بے شک ان لوگوں کو آزمایا جاتا ہے فی کل عام، ہر سال کے اندر، مرتن او مرتين، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائشیں آتی ہیں، مختلف صورتوں میں آتی ہیں، بیماری کی صورت میں آ جاتی ہے، اور آفات اور بلیات کی صورت میں آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احکامات آتے تھے اور وہ احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے شاق گزرتا تھا، جہاد کو حکم آ جاتا تھا۔ تو اس قسم کی آزمائشیں ان کے اوپر بہت آتی ہیں بیماری وغیرہ کی صورت میں، لیکن اس سے یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس سے یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جیسے آل فرعون تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی نشانیاں بتاؤ، ہم جو ہے بس بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دے گی۔ تو جب ان کو جو ہے اللہ کی نشانیاں بتائی جاتی تو وہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ لیتے، اس کے بعد مزید ان کا انکار اور بڑھ جاتا۔ تو یہی حال جو ہے منافقین کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آ جاتی، بیماری تکلیف آ جاتی، تو مومن آدمی تو اس بیماری اور تکلیف سے عبرت حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو آج میں معذور ہوں، صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا، صحیح عبادت نہیں کر سکتا، موت میرے قریب ہے۔ تو یہ بیماری اس کو آخرت کے لیے مزید تیار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے مزید اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ اپنی اس بیماری اور تکلیف سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بس گناہ کیا اور ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی، کسی قسم کو کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ تو کیا یہ منافقین نہیں دیکھتے کہ ہر سال ان کو ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے؟ ثم استبات کے لیے پھر بھی تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، حالانکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بدعملی اور بد اعتقادی کی وجہ سے آفت ہم پر آئی ہے۔ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ نصیحت کرتے ہیں۔ تو سمجھ کے بعد، علم کے بعد، جاننے کے باوجود جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرنا، یہ جہالت کے ساتھ نافرمانی کرنے سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو ایک تو یہ ایمان والوں کے ساتھ تمسخر کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تحقیقی جواب دیا کہ تم جو یہ مذاق کے طور پہ کہتے ہو کہ تمہارا ایمان بڑھ گیا، تو بالکل ان لوگوں کا ایمان بڑھ گیا اور اس پر یہ خوش ہیں، اور تمہارے کفر بڑھ گیا ہے اور تم لوگوں کو موت بھی کفر کی حالت میں ہی آئے گی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اسی طرح جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نظر بعضهم إِلَى بعض، تو یہ منافقین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ یہ تو اور جو ہے صورت نازل ہو گئی، اس میں جہاد کا اور حکم آ گیا، اب یہاں سے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس سے نکلنے کی سوچو اور یہاں سے کھسکنے کی سوچو۔ تو آنکھوں میں وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اور آنکھوں کے اشاروں کے اندر جب وہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ حل یراکم من احد، کہ تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو اور یہ افعال کر رہے ہو اور یہ اشارات کر رہے ہو، اس پہ بھی توجہ رکھنا ہے کہ تمہیں کوئی مومن نہ دیکھ رہا ہو۔
اس لیے کہ جب صورت نازل ہوئی اور اس میں جہاد کا حکم اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے کافروں کی گردنیں اڑانے کا حکم، تو ان کے رنگ متغیر ہو گئے اور ان کی حالت تبدیل ہو گئی اور ان کے جو ہے افعال تبدیل ہو گئے۔ تو ان کے افعال کی تبدیلی نے ان کے اندر کے کفر کو ظاہر کرنے والے تھے، تو دوسرے منافقین نے ان کو سنبھالا کہ دیکھو تم جو اس طریقے سے اپنی حالت کو تبدیل کر رہے ہو اور تمہاری حالت ایسی تبدیل ہو رہی ہے تو کہیں مومن تم کو دیکھ نہ لے، تمہارے اس افعال اور حرکات سے تمہارے اندر کی منافقت اور کفر کو وہ جان نہ لے، اس لیے آپ جو ہے ذرا محتاط رہیں۔ تو یہ ساری باتیں وہ نظروں میں ایک دوسرے سے کرتے تھے اور ایک دوسرے کو یہی کہتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس سے نکلو، اس لیے کہ جتنا یہ قرآن پڑھا جائے گا اور جہاد کی ترغیب دی جائے گی اتنا ہی ہم پر بوجھ ہوگا اور پریشانی ہوگی۔ ثم انصرفوا، جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا اور سارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں تو پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے تھے اور پھر جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ پھرے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرا ہے، ان کی اس منافقت کی وجہ سے، ان کی اس بے عقلی کی وجہ سے، اس کی ان کم عقلی کی وجہ سے کہ باوجود اس بات کو جاننے کی کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، باوجود اس بات کے جاننے کے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، باوجود اس بات کے جاننے کے کہ آخرت میں ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود یہ بے عقل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان نہیں لاتے، قرآن کو نہیں مانتے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اس سے روگردانی کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں وہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بوجہ اس کی کہ یہ ناسمجھ قوم ہے، بے عقل قوم ہے اور کوئی سمجھ نہیں رکھتی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس آخری آیت میں، آخری دو آیتوں میں چونکہ یہ احکامات جو آئے ہیں جہاد کے اور پھر کافروں کے متعلق اور منافقین کے متعلق ایک سخت رویہ اختیار کرنے کا، تو یہ ایسے احکامات ہیں جو کہ واقعی بہت شاق ہے، اور خاص کر یہ حکم کہ اپنے جو قریب کے کافر ہیں ان علاقوں سے آپ جہاد شروع کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ تو یہ ایسے احکامات ہیں کہ جو کہ صرف زبان سے جو ہے ایمان پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا اور ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ ان احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ اس پر عمل وہی کرے گا جو دل سے مومن ہو اور جس کے جو ہے عقیدے کے اندر اللہ اور رسول کے ساتھ اور اس کے وعدوں کے اوپر جو ہے پکا یقین اس کی دل اور عقیدے میں بیٹھا ہوا ہو۔ تو اس آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ یہ احکامات جو تمہیں دے رہے ہیں یہ ایک ایسے رسول دے رہے ہیں جو تمہارے اوپر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف تمہیں اتنی پریشان نہیں کرتی جتنا اس اللہ کے رسول کو پریشان کرتی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ بھی کوئی حکم دے دیتے ہیں اور یہ رسول سمجھتا ہے کہ اس حکم کے اندر میری امت پر گرانی اور مشقت آئے گی تو اللہ سے یہی التماس اور دعا کرتا ہے کہ اللہ اس میں تخفیف کر دے، اس میں جو ہے میری امت پر آسانی فرما دے۔ تو ایسا مہربان رسول ہے کہ جو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو ایسا مہربان رسول، ایسا مشفق رسول جب کوئی حکم دے اگرچہ وہ بظاہر مشقت والا حکم ہو تو اس کی مثال ایک طبیب کی طرح، ایک ڈاکٹر کی طرح ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے بطور علاج جسم کے اندر سوئی گھسیٹتا ہے اور اس سے جسم میں تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کڑوی دوائیاں پلاتا ہے جو ذائقے کو، قوت ذائقے کو اور منہ کو بری لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور مریض جو ہے وہ کڑوی دوائیاں برداشت کرتا ہے اور سوئی کی چبھن برداشت کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اور یہ طبیب میرے ساتھ مشفق ہے اور یہ جو مجھے تکلیف دی جا رہی ہے تھوڑی تکلیف ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے مجھے نجات دینی ہے، اس وجہ سے تھوڑی بہت تکلیف مجھے دی جا رہی ہے۔ تو یہی حال جو ہے اللہ کے رسولوں کا ہوتا ہے، خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس کی طرف سے جو یہ احکامات شاقہ وہ اللہ بھجوائے ہیں۔ تو یہ احکامات شاقہ جو تھے وہ اس ایک قسم کا علاج ہیں
جو ایک بڑی بیماریوں سے اور بڑی تکلیفوں سے، جو دنیا کے اعتبار سے، برزخ کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ایک مسلمان پر آ سکتی ہے، ان بڑی تکلیفوں سے ان کو نجات دینے والی ہے۔ یہ جہاد کے ذریعے جو تھوڑی تکلیف پہنچ جاتی ہے، نماز کے ذریعے جو تھوڑی تکلیف، روزے کے ذریعے جو نفس پر تھوڑی گرانی اور تکلیف آ جاتی ہے، یہ تکلیفیں ایک طبیب کی تکلیف کی طرح ہے، اور یہ بڑی تکالیف سے انسان کو نجات دلاتی ہے۔ تو ایسا مہربان رسول آیا تمہارے پاس، تو چاہیے کہ اس رسول کی قدر کریں۔ آپ کے علاقے میں ایک ڈاکٹر آ جائے جو ہر قسم کی بیماری کے علاج کرتا ہے، اور علاقہ جو ہے وہ بھرا ہوا وہ بیماروں سے، اور وہ مفت علاج کرتا ہے، اپنی طرف سے دوائیاں دیتا ہے اور علاج کرتا ہے، اور لوگ اس کے علاج سے صحت مند ہوتے ہیں۔ لیکن بعض بیمار جو ہے وہ ڈاکٹر کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اس طبیب کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس سے علاج کر کے اپنی بیماری ختم کریں، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ تو منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری بیٹھی ہوئی ہے، حب مال کی، حب جاہ کی، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کی بیماری ہے، جہاد سے نفرت کی بیماری ہے، وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس نسخے پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا مہربان رسول ہے، لقد جاءکم رسول، بالتحقیق آیا تمہارے پاس ایک رسول۔ تنویر یہاں پر جو آئی ہے وہ تعظیم کے لیے، ایک عظیم الشان رسول تمہارے پاس آیا۔ من انفسکم، جو تمہاری ہی جنس میں سے انسان ہے، تو اس پر تمہیں فخر کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو تم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی۔ من انفسکم، جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جیسے تمہیں پریشانی آتی ہے، اور جیسے تم پر حالات آتے ہیں اور تم پریشان ہو جاتے ہو، اسی طریقے سے اللہ کے رسول میں انسان ہیں، اور ان پر بھی یہ پریشانی تکلیفیں آتی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، بھاری ہے اس پر، شاق ہے اس پر ہر ایسی چیز جو تمہیں تکلیف پہنچائے، کسی بھی اعتبار سے تمہیں تکلیف پہنچے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، یہ بات اس پر بہت گراں ہے۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام جو تھے، آپ کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تراویح 3 دن پڑھائی، چوتھے دن پوری مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی تراویح کی نماز، آپ علیہ السلام نہ نکلے۔ صبح کے وقت آپ علیہ السلام نکلے اور فرمایا مجھے معلوم تھا تم سب تراویح کی نماز کے لیے جمع تھے، لیکن میں نہ نکلا، اس سے ڈر سے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس قسم کے بہت سارے آپ علیہ السلام کے احکامات ہیں جو آپ علیہ السلام نے جو ہے امت کے ساتھ شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ تو ہر ایسی چیز دنیاوی اعتبار سے تکلیف پہنچانے والی ہو، آخرت کے اعتبار سے، برزخ کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، اس رسول کے اوپر وہ بھاری ہوتی ہے، اور اس رسول کے اوپر وہ شاق ہوتی ہے، اس رسول کو تمہاری تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیکم، یہ رسول جو ہے تمہیں خیر پہنچانے میں اور تمہیں بھلائی پہنچانے میں بہت زیادہ حریص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ کس اعتبار سے سخی تھے؟ مال دینے کے اعتبار سے سخی تھے۔ کس اعتبار سے سخی تھے؟ علم کے دینے کے اعتبار سے سخی تھے، خیر کے دینے کے اعتبار سے سخی تھے، یعنی ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کے اندر سخاوت اتم درجے میں اور اعلیٰ درجے میں موجود تھی کہ ایمان والوں کو بھلائی پہنچے، ایمان والوں کو خیر پہنچے، اور جو معمولی خیر بھی کسی کام کے اندر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان والوں سے نہ چھپاتے اور اس کو بتاتے۔ جیسے حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہ ذرات جو ہے وہ زبان کے ذریعے دانتوں سے نکالے تو اس کو نگل جائیں، اور اگر کسی لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے وہ نکالے، خلال کر کے وہ نکالے تو پھر ان کو تھوک دیں۔ اب یہ معمولی عمل ہے، معمولی چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام سے امت کو بتلایا، اس لیے کہ خیر کی بات ہے اور ایک بھلائی کی بات ہے۔ تو آپ اگر حدیثوں کا اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ کس انداز سے آپ علیہ السلام نے اس امت کی تربیت کی ہے، اور ہر قسم کا خیر آپ علیہ السلام نے امت کو پہنچایا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کی طرف سے کروڑوں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں،
پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی روح پر، آپ کی قبر پر، آپ کے مزار پر، آپ علیہ السلام کی آل و اولاد کے اوپر، آپ علیہ السلام کے صحابہ پر، اور جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریص علیکم، ایمان والوں کو خیر پہنچانے میں بہت زیادہ حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یوں نہیں فرمایا رؤوف الرحیم بالمؤمنین، مومنین کو مقدم کیا، امام راضی فرماتے ہیں تقدیم حصر کے لیے، خاص کر ایمان والوں کے اوپر آپ علیہ السلام رؤوف رحیم ہیں۔ رؤوف یہ بھی اللہ کا نام ہے، رحیم یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناموں میں سے دو نام دیے ہیں، ایک رؤوف دیا، ایک رحیم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی کا مظہر اتم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانیت کو دکھاتے ہیں۔ تو خاص کر ایمان والوں کے اوپر دو صفت ذکر کی، رؤوف مہربان ہے بہت زیادہ، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہاں خاص کر ایمان والوں پر۔ تو اس سے یہ مفہوم مخالف نکلتا ہے کہ کافروں پر بھی مہربان، لیکن ایمان والوں پر ان کی مہربانی بہت زیادہ ہے۔ کافروں پر مہربانی یوں ہے کہ ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، کافروں پر مہربانی یوں ہے کہ ان سے جزیہ قبول کر کے ان کو اسلامی حکومت کے ماتحت زندگی گزارنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کافروں پر آپ علیہ السلام کی مہربانی کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں سے لڑائی کے موقع پر جو ہے اور جہاد کے موقع پر ان کی تعظیم کی جائے اور ان کو عزت دی جائے، نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو رحمۃ للعالمین نے کافروں کی گردنیں اڑائی، ان کے ساتھ جہاد کیا، تو پتہ لگا کہ کافروں کی گردنیں اڑانا یہ رحمۃ للعالمین ہونے کے اور مہربان ہونے کے منافی نہیں ہیں۔ تو ایسا مہربان رسول تمہارے پاس آیا جو تم میں سے ہی ہے، انسان ہے، اور تمہیں پر قابل مشقت چیزیں اس پر گراں ہوتی ہے، اور وہ تمہیں ہر قسم کی بھلائی پہنچانے پر حریص ہے، اور خاص کر ایمان والوں پر وہ صرف مہربان نہیں بلکہ بہت زیادہ رحیم بھی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر لوگ روگردانی کریں، اتنے مہربان رسول کی اتنی مہربان شریعت کو پھر بھی لوگ نہ مانیں، روگردانی کریں، منافقت دکھلائیں، کفر دکھلائیں، فَقُلْ، تو بس کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ہاں میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا اور میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمائے میری مثال اور تم لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پروانے ہوتے ہیں کہ وہ آگ میں کودنا چاہتے ہیں، آگ میں گرنا چاہتے ہیں، اور میں جو ہے تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ سے جو ہے کھینچ رہا ہوں اور تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر بھی اگر یہ لوگ نہ مانیں اور اتنے مہربان رسول کے احکامات سے روگردانی کریں تو آپ کہہ دیں اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس لیے کافی ہے کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب معبود وہی ہے، علیہ توکل، تو صرف اسی پر بھروسہ میں کروں گا، وہی میری ساری بگڑیاں بنائے گا، وہی میری مشکل کشائی کرے گا، وہی میری حاجت روائی کرے گا، وہی میری دستگیری کرے گا، اور وہی میرا گنج بخش ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی میرا حاجت روا ہے، وہی میری کشتیاں پار لگانے والا ہے، اسی پر میرا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ وہ رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ وہ عرش جو اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، تو جب اس کا وہ مالک ہے تو باقی چیزوں کا مالک تو بطریق اولا ہے۔ تو اس کی معبود ہونا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اور اس کا پورے کائنات کا مالک ہونا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسی پر اعتماد کیا جائے۔ یہاں پر سورہ توبہ مکمل ہوئی، 16 رکوع اس کے پورے ہو گئے۔ تو سورہ توبہ کا معزز سامعین بنیادی مضمون اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی داغ بیل رکھنی ہے اور اسلامی حکومت کو بنانا ہے، اور پھر اس اسلامی حکومت کے تحفظ کے لیے
کس انداز سے جو ہے اس اسلامی حکومت کو گائیڈ کرنا ہے اور اسلامی حکومت کو لے کر چلنا ہے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے جو ہے اسلامی حکومت کو کس طریقے سے بچانا ہے، اور اسلامی حکومت کی روح رواہ کیا چیز ہے، ان چیزوں کا بیان اس صورت کے اندر ہے کہ اسلامی حکومت میں آپ نے کافروں کو جو ہے اپنے ملک کے اندر نہیں رکھنا ہے، الا یہ کہ وہ آپ سے اجازت لے کر آئے، الا یہ کہ وہ جزیہ لے کر آپ کے ماتحت، آپ کے قانون کے ماتحت زندگی گزارے۔ یہ آزاد انداز سے جو ہے ان کو مسلمانوں کی حکومت کے اندر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوگی مسلمانوں کی طرح۔ اور وہ لوگ جو منافقت کے لبادے میں مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے اسلامی حکومت سے باہر نکالنا ہے، اور صرف انہی لوگوں کو جو ہے اسلامی مرکز کے اندر رکھنا ہے کہ جو ایمان اور عقائد کے اندر پختہ ہو۔ اس پھر یہودی اور عیسائی جو ہے ان کی دشمنی کا بیان، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات کیسے ہوگے، تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، بد عمل ہے، بد عمل بھی ہے، بد عقیدہ بھی ہیں، اس لیے ان یہود اور نصارہ کے ساتھ آپ جہاد کریں۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک جو ان یہود اور نصارہ کے ساتھ، خاص کر عیسائیوں کے ساتھ جہاد کا پہلا معرکہ تھا، اس کا بیان، اور اس کے اندر جو منافقین نے جو اپنی سازشیں کی، اور منافقین نے جو پیچھے رہے، اور منافقین نے جو آزار بیان کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تفصیلاً بیان کیا۔ ایمان والوں نے جو جان فشانی دکھائی، اور ایمان والوں نے جو اپنا تن من دھن جو ہے اس پر لگایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی بیان کیا، اور اس ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرمائی، بلکہ ایسی سند عطا فرمائی کہ تم سے بھی راضی ہوں، اور جو تمہاری پیروی کریں ان سے بھی میں راضی ہوں۔ اور منافقین پر، جن لوگوں نے اس خاص موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے اور آپ علیہ السلام کو پشت دکھائی، ان لوگوں کے لیے جہنم اور عذاب کا فیصلہ اللہ تعالی نے کیا۔ پھر ایمان والوں میں بعض ایسے تھے جو جہاد میں شریک نہ ہوئے عذر کی وجہ سے، بعض ایسے تھے کہ جو جہاد میں شریک نہ ہوئے اس وجہ سے کہ ان کے پاس نان نفقہ نہیں تھا، کوئی خرچہ نہیں تھا، ان لوگوں کا ذکر، اور اللہ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ بعض ایسے تھے جو مسلمان پکے تھے لیکن سستی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے، ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے خود سزائیں دی، اللہ نے ان کی سزا اپنے آپ کو دینا قبول کیا، اور ان کی اسے جو ہے کوتاہی کو اللہ نے معاف کیا۔ اور تین ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا لیکن اپنے آپ کو کوئی سزا نہ دی، اور سزا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، تو ان تین آدمیوں کے ساتھ 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معاف کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی نے بتلایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے صادقین کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے مراسم رکھیں۔ یہ جو لوگ جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے سستی کی وجہ سے، منافقین کے اندر رہنے کی وجہ سے، ان کے اثرات کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر بھی یہ سستی پیدا ہوئی، تو ایمان والوں کے ساتھ اور یقین والوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پھر اس کے بعد صرف فرمائے کہ جب آپ نے علاقے فتح کیے ہیں تو صرف علاقوں کو فتح نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کی تنظیم بھی کرنی ہے، ان کی تعلیم بھی، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور اس کی تعلیم تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت وہاں سے آئے اور دین سیکھے، اور دین سیکھ کر پھر اپنے علاقے میں جا کر واپس جو ہے وہ کام کرے۔ پھر اس کے بعد اس حکومت کی ذمہ داری، چونکہ روح جو ہے اس اسلامی حکومت کی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے جہاد کی ترتیب یہ بتلائی کہ جہاد آپ نے شروع کرنا ہے تو اپنے قریب کے کافروں سے، باقی سرحدات کا غیر محفوظ ہونا تو کہا اس کی آپ پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد منافقین کی کچھ حالتوں کا بیان۔ تو یہ جو احکامات شاقہ آئے یہ ایسے رسول کی طرف سے جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ جو ایمان والوں پر اور مسلمانوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں، اس لیے اس احکامات شاقہ کو ایک طبیب کی دوا کی طرح سمجھنی چاہیے۔ پھر آخر میں یہ ہے کہ یہ احکامات جتنے بھی دیے جا رہے ہیں اسلامی حکومت کی بنا کے، منافقین اور کفار کے متعلق جو احکامات دیے جا رہے ہیں اور ان کے گردنیں اڑانے کے متعلق جو احکامات دیے جا رہے ہیں جزیہ وغیرہ کے، اور یہ کہ ان کو تمہارے اندر کسی قسم کی نرمی جو ہے محسوس نہ ہو، دین کے معاملے میں وہ تمہارے اندر مضبوطی اور پختگی پائے، یہ ایسے احکامات ہیں کہ اس میں تمہارا ہی ایمان والوں کا ہی فائدہ ہے، مسلمانوں کا ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے روگردانی کرے تو اسلامی حکومت کے بڑے کو چاہیے کہ اس کی پرواہ نہ کرے
اور ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا وہ ایک اللہ کی ذات ہے، وہی فتح دینے والا ہے، وہی شکست دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی بادشاہت دینے والا ہے، وہی بادشاہت چھیننے والا ہے۔ تو اس صورت کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کے راستے کو اختیار کریں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بھی لگائیں، اور جہاد میں اپنے آپ کو بھی لگائیں، اپنی آل اولاد کو بھی لگائیں، اپنے مال کو بھی لگائیں۔ ہم اپنی اولاد کو صرف پیشاب پخانے بنانے کی ایک مشین نہ بنائیں، بلکہ اس کو مجاہد بنائیں اور اس کو اللہ کے راستے میں کٹوائیں، اللہ کے راستے میں اس کو شہید کروائیں، اللہ کے راستے میں اس کو آگے بھیجیں۔ اپنی آل اولاد کے متعلق ہمیں ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا، جیسے صحابیات نے کیا۔ یہی اس صورت کا ہم سے تقاضا ہے، اور جب ہم جہاد چھوڑ دیں گے تو ذلیل اور خوار ہوں گے، جیسے اس وقت ہم ذلیل اور خوار ہیں، اور ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں گے، تفریقات کے اندر پڑے رہیں گے، اور ذلت اور خواری کی زندگی ہوگی، اور کافر ہم پر مسلط ہوگے۔ یہ صرف اور صرف اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کو ترک کرنا ہے۔ تو اب بھی اگر امت یہ چاہتی ہے کہ ہم پرانی جو ہے عزتوں کو حاصل کریں، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ جو اس صورت میں بتلایا گیا ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد ہی کے ذریعے سے ایمان پھیلتا ہے، جہاد ہی کے ذریعے سے قوم مسلمان ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔